ناظرین السلام علیکم۔ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں خالد بن ولید کی زندگی کے بارے میں۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید ابن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ 28 قاف ہجری اور 22 ہجری آپ خاندان قریش کے بہت ہی نامور اشراف میں سے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت بی بی لبابہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں۔ آپ بہادری اور فن سپہ گری و تدابیر یعنی جنگ کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ میں ایک خصوصی امتیاز رکھتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی اور ان کے باپ ولید کی اسلام دشمنی مشہور تھی۔ جنگ بدر اور جنگ احد کی لڑائیوں میں یہ کفار کے ساتھ رہے اور ان سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچا، مگر ناگہاں ان کے دل میں اسلام کی صداقت کا ایسا آفتاب طلوع ہو گیا کہ 7 سنہ ہجری میں یہ خود بخود مکہ سے مدینہ جا کر دربار رسالت میں حاضر ہو گئے اور دامن اسلام میں آ گئے، اور یہ عہد کر لیا کہ اب زندگی بھر میری تلوار کفار سے لڑنے کے لیے بے نیام رہے گی۔ چنانچہ اس کے بعد ہر جنگ میں انتہائی مجاہدانہ جاہ و جلال کے ساتھ کفار کے مقابلے میں شمشیر بکف رہے، یہاں تک کہ 8 ہجری میں جنگ موتا میں جب حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم تینوں سپہ سالاروں نے یک کے بعد دیگرے جام شہادت نوش کر لیا تو اسلامی فوج نے ان کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور انہوں نے ایسی جاں بازی کے ساتھ جنگ کی کہ مسلمانوں کو فتح مبین ہو گئی۔ اور اسی موقع پر جب کہ یہ جنگ میں مصروف تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک جماعت کے سامنے ان کو سیف اللہ کی تلوار کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں جب فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا تو انہوں نے ان محرکوں میں بھی خصوصاً جنگ یمامہ میں مسلمان فوجوں کی سپہ سالاری کی ذمہ داری قبول کی اور ہر محاذ پر فتح مبین حاصل کی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی خلافت کے دوران رومیوں کی جنگوں میں بھی انہوں نے اسلامی فوجوں کی کمان سنبھالی اور بہت زیادہ فتوحات حاصل ہوئیں۔ 22 ہجری میں چند دن بیمار رہ کر وفات پائی۔ موتا کی جنگ کے دوران خالد بن ولید نے بعض نتینیوں کے خلاف مسلم فوجوں کی قیادت کی اور انہوں نے 629 سے 630 میں مکہ کی مسلمانوں کی فتح اور 630 عیسوی میں حنین کی جنگ کے دوران مسلمان فوج کے تحت بدوؤں کی قیادت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خالد بن ولید کو نجد اور یمامہ میں مقرر کیا گیا تھا تاکہ ان عرب قبائل کو دبایا جائے جو نوزائیدہ مسلم ریاست کے مخالف تھے۔ اس مہم کا اختتام بالترتیب 632 میں جنگ بزاخہ اور 633 عیسوی میں یمامہ کی جنگ میں عرب باغی رہنماؤں طلیحہ بن خویلد اور مسلمہ کذاب پر خالد ولید کی فتح پر ہوا اور طلحہ بن خویلد اور مسلمہ کذاب پر خالد بن ولید کی فتح پر ہوا۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے عراق میں فرات کی وادیوں میں عیسائی عرب قبائل اور ساسانی سلطنت فوجوں کے خلاف حرکت میں آئے۔ انہیں ابو بکر نے شام میں مسلم فوجوں کی کمان کرنے کے لیے دوبارہ تفویض کیا تھا۔ جنگ اجنادین 634، جنگ فحل 634 سے 635 عیسوی، محاصرہ دمشق 634 سے 635 اور جنگ یرموک 636 میں خالد بن ولید کی قیادت میں
بازنطینیوں کے خلاف فیصلہ کن فتوحات حاصل کیں، جس کے نتیجے میں راشدین فوج نے لیونٹ کا بیشتر حصہ فتح کر لیا۔ خالد بن ولید کو بعد ازاں عمر بن خطاب کے ذریعے فوج کی اعلیٰ کمان سے ہٹا دیا گیا۔ خالد نے اپنے جام نشین ابو عبیدہ بن جرح کے ماتحت حمص اور حلب کے محاصروں اور جنگ حاضر میں خدمات انجام دی، اور اس جنگوں میں شہنشاہ ہرقل کے ماتحت شام سے سامراجی بازنطینی فوجوں نے پسپائی اختیار کی۔ اس فتح کے بعد عمر بن خطاب نے خالد بن ولید کو 638 میں جنگ کنسرین کی گورنری سے برطرف کر دیا۔ ان کا انتقال مدینہ منورہ یا حمص میں 642 میں ہوا۔ انہیں عام طور پر مورخین ابتدائی اسلامی دور کے سب سے تجربہ کار اور کامیاب جرنیلوں میں سے ایک تصور کرتے ہیں۔ اسلامی روایات خالد بن ولید کو ان کی جنگی حکمت عملیوں اور مسلمانوں کی فتوحات کی مؤثر قیادت کا سہرا دیتی ہے۔ ابو سلیمان خالد بن ولید تاریخ کے ان چند فوجی کمانڈروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ساری زندگی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ خالد بازنطینی رومی سلطنت، فارسی ساسانی سلطنت اور اس کے اتحادیوں کے اعلیٰ افواج کے خلاف 100 سے زائد لڑائیوں میں ناقابل شکست رہے۔ ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ویلا کے اندر ہم آپ کو ان کی باقی ایک خاص ہسٹری ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ کتنی جنگیں لڑیں، کب کب لڑیں، اور ان کی پیدائش، وفات، اور اس پر نیکسٹ ویلاگ میں ہم انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویلاگ میں باقی حصہ اس کا بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔